ہوں، میں قرآن پڑھنے والے سے مخاطب ہوں، میں حدیث پڑھنے والے سے مخاطب ہوں، جس کے اللہ نے فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. کون کس کی محبت کس کی مودت واجب کر دی گئی، کس کی مودت واجب کر دی گئی؟ قرآن میں آیت آئی، اللہ نے فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. کہ اے محبوب فرما دیجئے بنام اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، محبت کرو، محبت کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صحابہ اکرام کا جمع غفیر لگ گیا. صحابہ اکرام نے فرمایا من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. کون وہ لوگ ہیں جن کی قرابت جن کی مودت ہم پر واجب کر دی گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علی فاطمہ والحسن والحسین وابناہما. علی فاطمہ حسن حسین اور ان کے بیٹے ہیں، ان کی مودت ہر انسان پر واجب کر دی گئی. لیکن اس کا ذکر ہو اور آپ خاموش کھڑے رہیں صرف اس لیے کہ وہ نواسۂ رسول ہے. نواسۂ رسول ہم 11ویں بھی مناتے ہیں، ہم سرکار مدار پاک کی 70ویں بھی مناتے ہیں، ہم 6ٹی بھی مناتے ہیں، ہم 12ویں بھی مناتے ہیں. تب کوئی اعتراضات نہیں کرتا، لیکن جب محرم آتے ہیں تو برساتی میلے نکل کر یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ تعزیہ نہیں بنانا چاہیے، نئے سال کی مبارکباد، ہیپی نیو ایئر، یہ سلانے کیا تماشا ہے؟ تمہیں آدم کی توبہ یاد رہی؟ تمہیں عاشورے کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام یاد رہے؟ تمہیں عاشورے کے دن حضرت خلیل اللہ کی آگ گلزار بن جانا یاد رہی؟ نوح کی کشتی کنارے لگ جانا یاد رہی؟ یونس علیہ السلام کا مچھلی سے آزاد ہونا یاد رہا؟ ایک طرف سینہ پیٹتے ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم سنی ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، دوسری طرف اسی نبی کے امتی ہو کر تم اپنے محمدی ہونے پر فخر نہیں کر رہے ہو، تم خلیل اللہ کی گلزار کو یاد کر رہے ہو. ارے بھائی یہ دیکھو کہ ہم کس نبی کی امت میں ہیں. ہم کیا ابراہیم خلیل اللہ کی امت میں ہیں؟ ہم کیا موسیٰ کی امت میں ہیں؟ ہم عیسیٰ نہیں، ہم تو جناب آقا و مولا و منجا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. تو جو ابراہیم کی امت میں ہے وہ منائے ابراہیم کی توبہ، ابراہیم کا گلزار آپ کا گلزار ہو جانا عاشورے کے دن. جو آدم کی امت میں ہے وہ منائے آدم کی توبہ عاشورے کے دن. جو حضرت عیسیٰ کی امت میں ہے، حضرت یونس کی امت میں ہے، وہ منائے ان کے مچھلی سے پیٹ سے آزاد ہونے کا دن. لیکن ہم رسول اللہ کی امت میں ہیں، ہم ان کے نواسے کا غم مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے قیامت تک انشاءاللہ. یہاں پہ کہاں چلا گیا؟ یہاں پہ نبی ارا، یہاں پہ نبی آخر الزمان، نبی آخر الزمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا فخر کہاں گیا؟ تمہیں آج کے دن عاشورے کے دن حضرت آدم کی توبہ یاد آ رہی ہے؟ وہ نبی کی امت میں، ہو نبی کی امت میں. ایک حدیث بیان کر دوں، حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں امہات المومنین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. دیکھا کہ حضرت حسین زانوں پر خوش زانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ رو رہے ہیں. اللہ کے نبی رو رہے ہیں، آپ کی زلف مبارک، آپ کی داڑھی مبارک تر ہے آنسوؤں سے. اللہ کے حضرت ام سلمہ حیران پوچھنے لگی کیا بات ہے، آخر کیا ماجرا ہے، آپ کیوں روتے ہیں، آپ کو کس نے پریشان کیا؟ تو کہا ابھی ایک فرشتہ آیا تھا، اس کا نام جبرائیل ہے، وہ آیا، آنے
کے بعد وہ خبر دے کے گیا کہ تمہارا یہ نواسا جسے تم زانوں پر بیٹھالے ہوئے ہو یہ کربلا اس وقت اس کا نام کربلا نہیں تھا, اس کو نینوا کہا جاتا تھا. نینوا کے مقام پر شہید کر دیا جائے گا. عاشورے کا دن ہوگا. عصر کے بعد کچھ آپ کی امت کے لوگ اس کو شہید کر دیں گے اور اس کی خطا کچھ نہ ہوگی اور اس کو شہید کر دیا جائے گا. اور وہ فرشتہ مجھے نینوا کی مٹی دے کر گیا ہے اور اس نے کہا کہ جب یہ لال ہو جائے تو سمجھ جانا تمہارا نواسا شہید ہو گیا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب عاشورے کا دن تھا میں مدینے میں تھی اور میں سوئی تو سوتے وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ پھر وہی ماجرا پیش آیا اور آپ کی آنکھ کھل گئی. جب دیکھا تو وہ مٹی آپ نے اپنے ہاتھوں میں لی اور عصر کے دن عاشورے کے دن وہ مٹی لال ہو گئی. لال ہونے کے بعد حضرت ام سلمہ نے کہا نبی کا نواسا حسین کربلا میں آج شہید کر دیا. آج سے 1350 سال پہلے اسی امت نے کسی اور امت نے نہیں, نہ عیسیٰ کی امت نے, نہ یحییٰ کی امت نے, نہ ابراہیم کی امت نے, نہ کسی انبیاء کی امت نے اگر شہید کیا ہے تو محمد رسول اللہ کی امت نے شہید کیا. اگر شہید کیا ہے تو ان کے نواسے کو ان کی امت نے شہید کیا ہے. اور آج اگر تعزیے پر اعتراض اٹھاتے ہیں, حسین کے ذکر پر اعتراض اٹھاتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. صلیب پر, علم پر, لنگر پر اگر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے تو اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں, کیونکہ یہ وہی امت ہے جس نے نبی کے نواسے کو 1300 سال 1350 سال سن 61 ہجری میں شہید کیا تھا. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نئے سال کی مبارکباد دینا چاہیے, ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں وہ کرنا چاہیے. میں ان سے پوچھتا ہوں, میں ان کو ایک دعوت فکر بھی دے رہا ہوں اور آپ سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں. آپ جواب دو تو آپ دے پاؤ تو دے دینا, یا کوئی دے پائے تو دے دینا. 1300 سال کے جیون میں حضرت امام زین العابدین سے لے کر کربلا سے لے کر اب تک اگر کسی نے نئے سال کی مبارکباد دی ہے تو لے کر مدینے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ جب محرم کا چاند ہم آسمان پر نہیں دیکھتے تھے, جب نبی کے گھر والوں سے حضرت زین العابدین جو کربلا میں اکیلے بچے تھے, جن کے صدقے میں آج تمام سادات دنیا میں ٹہل رہے ہیں. دنیا میں ہر جگہ سادات اکرام کی جو ایک بڑی جماعت کو نظر آ رہی ہے, یہ حضرت زین العابدین کا صدقہ ہے. حضرت زین العابدین امام عالی مقام علیہ السلام کے بیٹے ہیں. آپ بیمار تھے کربلا میں, آپ بیمار تھے. مدینے والے کہتے تھے کہ جب ہم محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے تھے, جب محرم کا چاند ہم کو اس طرح معلوم ہوتا تھا کہ جب زین العابدین کے گھر سے رونے کی آواز شروع ہو جاتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہو چکا. تو یہ زین العابدین سے بڑا کوئی امام ہے؟ تمہارے مسجد کا امام ہے؟ دنیا کی کسی مسجد کا امام ہے؟ نہیں ہے نا. تو پھر کس امام کی مانو گے؟ دنیا کے اماموں کی مانو گے یا امام ابن امام کی مانو گے؟ ہم تو امام ابن امام کی مانیں گے. انہوں نے غم منایا. ایک تاریخ میں آتا ہے کہ جب کربلا ہو گئی, جس کے سامنے علی اکبر بھی شہید ہو گیا ہے, جس کے سامنے علی اصغر بھی شہید ہو گیا ہے, جس کے سامنے عباس کے بازو کٹے ہوں, جس کے سامنے 4 سال کی سکینہ اس کو تازیانے مارے جاتے تھے. تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت زین العابدین کا گلا رسے سے باندھ دیا گیا, اور باندھنے کے بعد اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ شہید ابن شہید لے لیں, تمام
اہل سنت کی کتب ہیں جن میں کربلا بیان کی گئی ہے، کربلا بیان کی گئی ہے، کس طرح سے بیان کی گئی ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کے گلے کو باندھ دیا گیا، 9 لوگوں کے گلے کو باندھا گیا، جب ایک ساتھ باندھا گیا، جب مارکہ کربلا ہو چکا تھا، آپ کو لے جایا جا رہا تھا، تو حضرت سکینہ زین العابدین کہایا کرتی، وہ ننھی سی بچی اپنے بھائی کہایا کرتی، اور وہ بھائی اپنے چھوٹی بہن کہایا کرتا۔ وہ سوچتا کہ اگر میں آگے بڑھوں گا تو کہیں سکینہ کا گلا نہ دب جائے، نہ سخت ہو جائے، اور وہ سوچتی اگر میں پیچھے ہٹوں گی تو کہیں، کیونکہ پیچھے سے تازیانے مارے جاتے تھے، اس چھوٹی سی بچی کو جس کو امام علی مقام علیہ السلام اپنے سینے پر سلاتے ہوں، جس کو نیند نہ آتی ہو امام کا سینہ نہ ملے، وہ بچی اس پر تازیانے مارے جاتے تھے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آج کا نوجوان وہ جم کرنے والا ہو، ہٹا کٹا ہو، 6 فٹ لمبائی ہو اور ہٹا کٹا ہو، وہ تازیانہ نہیں جھیل سکتا جو تازیانہ 4 سال کی معصومہ جھیلا کرتا ہے۔ ہر قدم پہ تازیانے، اور صرف اپنے نانا کی امت کی بقا کے لیے وہ چاہتے تھے، بھاگ جاتے، کہتے ہمیں سب قبول ہے، وہ کہتے کہ ہمیں سب قبول ہے، لیکن کس لیے؟ اسی امت کے لیے۔ آج یہ امت یہ صلہ دے رہی ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں کئی پروگرام پاتا ہوں محرم کی تاریخوں میں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ابھی اہل بیت کا حیا باقی ہے لوگوں کے اندر۔ جب ہم 11ویں کرتے ہیں، جب ہم 12ویں کرتے ہیں، جب ہم 70ویں کرتے ہیں، جب ہم 6ٹی کرتے ہیں، تو ہمیں یوم عاشورہ منانے میں کیا تکلیف ہے؟ جس کا غم رسول اللہ نے منایا ہے، جس کا غم ساری زندگی، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت زین العابدین علیہ السلام کی وہ ذات پاک ہے کہ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ ساری زندگی کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھے، آپ ساری زندگی کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھے، آپ نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ تاریخ میں ایک دن آتا تھا جسے 12 ربیع النور شریف کہا جاتا ہے، 12 ربیع الاول کے دن، 12 ربیع الاول کے دن آپ مسکراتے تھے، اور ساری زندگی آپ کبھی مسکرائے نہیں، کبھی ہنسے نہیں، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، کیونکہ انہوں نے زینب کی ردائیں جھکتی دیکھی تھی، انہوں نے عباس کے بالوں چڑھتے ہوئے دیکھے تھے، انہوں نے حضرت علی اکبر کی وہ برچی دیکھی تھی، انہوں نے حضرت قاسم کا لاشا دیکھا تھا۔ آپ سمجھیں کہ حضرت قاسم آج کے دن کی شہادت، آج کے دن کی شہادت حضرت عباس نمبردار کی شہادت ہے، اور کل کے دن کی شہادت حضرت قاسم کی شہادت تھی، 2 محرم شریف کو، 2 محرم کو، اور یہ نہ سمجھے امت یہ نبی کا نواسا، نبی کی اولاد بول کے جا رہی ہے، یہ نہ سمجھے کہ کربلا خریدی نہیں گئی تھی۔ میرا امام جب کربلا پہنچنے کے بعد وہ تاریخ کو حضرت حر خود پیغام لے کر آئے۔ اس وقت وہ یزید کی طرف تھے، اس وقت وہ شیطان ان پر حاوی تھا، آپ پیغام لے کر آئے۔ پیغام لانے کے بعد آپ نے کہا کہ ابن زیاد چاہتا ہے، ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ تم آگے نہ بڑھو اور تم یہیں پہ اپنے خیمے گاڑ لو، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ امام نے مٹی سونگنے کے بعد کہا کہ اب ہم یہاں سے آگے جانا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ امام کو معلوم ہو گیا تھا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اپنے اکبر کو بھی قربان کرنا